السلام علیکم ویورز، میں ہوں راجہ عبد الرحمان ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کرتے ہیں ایک بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر، وہ ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ، جو عموماً زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ۔ وکلاء کو تو پتہ ہی ہے، لیکن عام لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتہ کہ کیا ہوتا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ ججز کی اپوائنٹمنٹ ایک ہوتی ہے سول ججز اور ڈسٹرکٹ ججز کی، جو امتحان کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کے پہلے 4 پیپر ہوتے تھے، ابھی 7 پیپر CSS کی طرح پیپر ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سول جج یا سیشن جج کی، ایڈیشنل سیشن جج کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ 7 پیپر پاس کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپوائنٹمنٹ۔ ان 7 پیپر میں ایک جنرل نالج کا پیپر ہوتا ہے، ایک انگلش کا پیپر ہوتا ہے، ایک اردو کا پیپر ہوتا ہے، اور 4 پیپر لا کے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو پنجاب میں پوسٹ خالی ہیں وہ 700 سے زیادہ پوسٹیں خالی ہیں، اور جو پچھلے کئی سالوں سے خالی ہیں اور ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی، جس وجہ سے پنجاب میں ہر جج کے پاس، جو لوگ کچہریوں میں جا رہے ہیں یا جن کے کیسز ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ ہر جج کے پاس 200 سے لے کے 250 300 بے شمار ایوری ڈے اس کے پاس کیس لگے ہوتے ہیں، اور اگر 2-3 کیسز میں بھی جرا شہادت سٹارٹ ہو جائے، شروع ہو جائے، تو باقی کیسز کی پھر تاریخیں ہی پڑتی ہیں، جس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ عدالتوں میں تاریخیں پڑ جاتی ہیں۔ اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ نہیں ہو رہی، سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، ایک جج کے پاس 5 ججز کا کام ہے، لوڈ کام کا بہت زیادہ ہے۔ اب یہ سیٹیں کیوں نہیں فل ہو رہی؟ اس کی ایک تو کہا جاتا ہے جی کہ جو گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے ہم اتنی تنخواہ نہیں دے سکتے اگر ساری کر دی جائیں۔ دوسرا یہ ہے، یہ پتہ نہیں اس بات میں حقیقت ہے یا نہیں، دوسری جو ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو پیپر لیے جاتے ہیں جنرل نالج کا، اور اسپیشلی جنرل نالج کا میں کہوں گا، انگلش کا بھی بڑا عجیب سا پیپر ہوتا ہے۔ جو جنرل نالج کا پیپر ہے اس میں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے پاس پیپر ہوتا زیادہ ذرا بہتر ہو جاتا۔ اس میں اب سوال کیا جاتا ہے کہ پلانٹس کا، ٹریز کا، انسانی جسم کی سب سے کمزور ہڈی کون سی ہے؟ یہ اتنے عجیب کویسچن کہ یہ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں یا میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں یا بایولوجی کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں یا فزکس کے کویسچن کر دیے جاتے ہیں، جس وجہ سے لڑکے کینڈیڈیٹ 2 3 نمبروں سے فیل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ ایڈ دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی کہ 3400 روپیہ جمع کروا دیا جائے اپیئر ہونے کے لیے۔ تقریباً 10-15 ہزار کینڈیڈیٹ 3400 3500 روپے جمع کروا دیتے ہیں بینکوں میں، ہزاروں کی تعداد میں، اور اس کا رزلٹ یہ آتا ہے جی کہ صرف 7-8 لوگ پاس ہوئے ہیں، باقی سارے فیل۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ لا کے پیپر تو سب کلیئر کر رہے ہیں، اب یہ بایولوجی، فزکس اور کیمسٹری اور ان کے جو جنرل نالج میں سوال ڈال دیے جاتے ہیں ان کو کون کلیئر کرے؟ سمپل جنرل نالج، کرنٹ افیئر، یہ وہ تو سمجھ میں آتا ہے، پاک سٹڈی سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ باقی معاملات تو سمجھ میں نہیں آتے، تو کینڈیڈیٹ نے فیل ہونا ہے۔ اب ایک تو سسٹم یہ ہے، دوسرا آپ اس کی چلے ہم کہتے ہیں یار چلیں ٹھیک ہے، ان کا یہ والا اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے، یہ CSS کی طرح انہوں نے رکھا، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، لیکن پھر ہائی کورٹ کے ججز کا یہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ ایسا ہے ہی نہیں ہے، وہاں پہ چیف جسٹس صاحب یا کوئی اور جسٹس، وہ ان کی جس کو وہ بہتر سمجھیں گے کہ یہ وکیل صاحب ہیں، یہ اتنے عرصے سے جی میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یہ لائق ہیں فلان XYZ، وہ اس کا نام اندراج کر دیتے ہیں اور اس کو ڈائریکٹ انٹرویو کے لیے بلا کے اس کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ بھائی لوگوں، جب تک یہ والا طریقہ کار ہائی کورٹ کے ججز کا رہے گا تو پھر جیسے فیصلے آ رہے ہیں، پھر آپ لوگوں کو گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ کبھی ایک جماعت کر رہی ہوتی ہے، کبھی دوسری، کبھی تیسری جماعت کر رہی ہوتی ہے۔ جب تک میرٹ کے اوپر ہائی کورٹ کے ججز کی بھی میرٹ کے اوپر امتحان کے ذریعے اپوائنٹمنٹ بھرتیاں نہیں ہوں گی، سفارش کے اوپر کسی کو چیف جسٹس جانتا ہوگا، کسی کو کوئی اور جسٹس جانتا ہوگا، کسی کو کوئی جرنل ہوگا، کوئی ادھر سے سفارش کرے گا، کوئی ادھر سے کرے گا، وہ کتنے سب کو پتہ ہے کہ افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، کتنے لوگوں کو جسٹس بنا گئے، جو وکیل نعرے لگاتے تھے جسٹس بن گئے۔
اور کئی سب کو پتہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب جنرل تھے, چیف آرمی سٹاف تھے, اور کتنے لوگوں کو وہ جسٹس بنا گئے ہیں ڈائریکٹ ہائی کورٹ کے. یہاں نیچے لوگ جو ہیں وہ سول جج اور ان کے امتحانوں میں فیل ہوتے رہتے ہیں, فیسیں جمع کراتے رہتے ہیں, پاس فیل اسی چکریں پڑے رہتے ہیں. اوپر تعلق ہوا, سلام ہوا, ڈائریکٹ جسٹس بنا, اور جسٹس بن کے وہ پورے صوبے کے فیصلے. تو میری سب لوگوں سے یہ ہے کہ اپنے سیاسی جماعتوں سے یہ کہیں کہ اس کام کے لیے ان کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. آئین میں ترمیم کریں, اخبار کے اوپر ایڈ آئے, جو کوئی وکیل ہے وہ ایک پروسیس میں سے گزرے, ایک امتحان کے ذریعے آئے, میرٹ کے اوپر لوگ اوپر آئے امتحان کے ذریعے, تاکہ کوئی سفارش کے اوپر کوئی یہ والا سسٹم سفارش والا. اب آپ مجھے بتائیں کہ چیف جسٹس صاحب نے 5 بندے ریکمینڈ کیے ہوئے تھے کہ ان کو, وہ ان کے اپنے سفارشی بندے تھے, انہوں نے ریکمینڈ کیے ہوئے تھے کہ ان کو جسٹس بنا دیا جائے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی کہ جن سے چیف جسٹس صاحب کی نہیں لگتی ہوگی اس کا مطلب ہے وہ جسٹس نہیں بن سکتا, وہ تو اس لائن میں ہی نہیں لگ سکتا. اور یہاں پہ پھر کیا ہوا کہ چیف جسٹس صاحب کے اپوننٹ لوگ آ گئے جو ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں فیصلے کر پاتے. وزیر قانون صاحب تھے اعظم تارڑ صاحب, وہ اس کمیٹی میں تھے. اس میں جو تھے اٹارنی جنرل صاحب تھے, انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب کو کوئی پسند ہوں گے وہ اپوائنٹ وہ کر دیں گے, اگر ان کے کوئی اپوننٹ لوگ آئیں گے تو اس کو نہیں بننے دیں گے. یہاں پہ تو سارا سسٹم یہ چل رہا ہے. یہاں پہ تو لائن تعلق معاملات ہوں, جسٹس بن جاؤ, اللہ خیر چلا. اگر اس ملک میں عدل اور انصاف چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ میرٹ کے اوپر ہو, وہ امتحان دے کر آئیں. اور یہ جو سول ججز کے جو امتحان دیتے ہیں, ان لوگوں کو جس طرح آرمی میں ایک کیپٹن جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف بنتا ہے, تو یہاں پہ جو ایک 7 پیپر اتنے ایک ٹف CSS کی طرح ایک پروسیس میں سے گزرتا ہے, وہ جسٹس ہی نہیں بن پاتا. وہ کوئی ایک دو مثالیں دے دیں گے جی کو فلاں بن گیا تھا فلاں بن گیا تھا, باقی بننے ہی نہیں دیتے, ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ ہی ہو جاتی ہیں. اگر ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو وہ بھی امتحان کے ذریعے ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کی پروموشن ہو. یہ جو سیشن ججز ہیں یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں فیصلے دے کے, یہ سیشن جج بن ہی نہیں پاتے, وہ جسٹس ہی نہیں بن پاتے. تو کہاں پہ اس ملک میں انصاف ہوگا؟ آئین میں ترمیم ہونی چاہیے, آئین میں ترمیم, ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ میں آئین میں ترمیم کریں. بھرتی جو ہے اپوائنٹمنٹ ہے وہ میرٹ امتحان کے ذریعے کریں, اس کے بعد انٹرویو لیں. اب یہاں پہ ہم خود ذاتی طور پہ جانتے ہیں کتنے جسٹس ہیں ان کو انگلش بولنی نہیں آتی اور وہ جسٹس بنے بیٹھے ہیں, پھر کہاں سے ہوگا؟ تو خدا را سیاسی لوگوں سے بھی یہ میری گزارش ہے, جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ امتحان کے ذریعے کریں, وہ بھی سول ججوں کی طرح امتحان دیں, پھر اس کے بعد وہ انٹرویو میں آئیں, وہ انٹرویو دیں. کسی پارٹی کا, کسی جماعت کا, پارلیمنٹ کے اندر ایک جماعت اگر وہ اقتدار میں ہے وہ بنا دے گی کہ یہ بھی جو کہا جا رہا ہے کہ معاملہ پارلیمان میں آئے, یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے. ایک جماعت کرے گی, دوسری جماعت تو اعتراض لگا دے گی کہ انہوں نے اپنے بندے لگائے ہیں. تو اس کو میرٹ کے اوپر لے کر آئیں, ایک پروسیس ہو. کیا آرمی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جنرل جو ہے وہ پارلیمان بنا رہا ہوتا ہے؟ ایک پروسیس کے ذریعے کیوں نہیں آپ یہ سسٹم کر رہے؟ یہ پاکستان میں شروع میں ہوتا بھی رہا ہے اور ابھی کیوں نہیں ہو رہا؟ میری سب سے یہ گزارش ہے کہ ججز, ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ میرٹ کے اوپر امتحان کے ذریعے کریں. ان کو کوئی چیف جسٹس, کوئی وکیل کا چیف جسٹس کا کوئی لنک ہے, کسی جسٹس کا لنک ہے, وہ اسے ڈائریکٹ انٹرویو کے لیے بناتے ہیں اور وہ جسٹس بن جاتا ہے. باقی اگر جس کی لائن نہیں ہے وہ تو بس ساری زندگی پھر وکیل ہی رہے گا. تو اس میں آئین میں ترمیم کریں اگر آپ میرٹ کے اوپر آپ لوگ فیصلے چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.